السلام علیکم جی دوستو، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں آپ لوگوں سے ایک داتا علی حجویری کا ایک واقعہ بیان کروں گا۔ ایک انگریز جو ہے یہ ان لوگوں کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا جو زیادہ شور کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے قرآن پڑھا، چونکہ مسلمان ہو گیا، پھر قرآن اس نے پڑھنا شروع کیا اپنے طور پہ۔ تو قرآن پڑھا تو اس میں سیدنا سلیمان پیغمبر کا وہ واقعہ اس نے پڑھا کہ آپ نے جب فرمایا تھا کہ کون تخت لے کے آئے گا، تو سیدنا آصف بن برخیہ نے کہا، عرض کی تھی کہ حضور میں لاؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے پہلے۔ اس نے سوچا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک ماہ کی مسافت پہ تخت ہو، پھر تالے لگے ہوئے ہوں، پہرا ہو، اتنا بڑا تخت ہو اور آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے، یہ کیسے آیا؟ اس کے ذہن میں یہ سوال تھا۔ تو وہ پھر ان لوگوں کے پاس آیا رائبن کے اندر کہ بتاؤ، یہ تخت قرآن کہتا ہے اور تم کہتے ہو قرآن سچا ہے، میں مسلمان ہوں، میں بھی کہتا ہوں قرآن سچا ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک لمحے میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آیا تو آیا کیسے تھا؟ وہ آصف بن برخیہ نے لایا تو کیسے لایا تھا؟ خود جا کے لایا تھا، اور وہ پہروں کے اندر سے کیسے ایک لمحے میں وہ تخت سیدنا سلیمان پیغمبر کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا۔ اب وہ یہاں پہ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا۔ یہ جواب تو وہ بندہ کیسے دے سکتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے بندے کر کچھ نہیں سکتے؟ اللہ سے جو اللہ کے غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے وہ بندے کو کافر کر دیتا ہے۔ اب یہ لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، اس کے دن جو ہے وہ ایسے ہی ضائع کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ، کبھی ادھر کی سیر کرواؤ، کبھی ادھر کی، کبھی چڑیا گھر دکھاؤ، کبھی جو ہے مینار پاکستان پھراؤ، کبھی جو ہے کہاں پہ سیر کرواؤ۔ تو وہ بندہ کہتا ہے میں جو مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا مسئلہ حل کرو۔ تو یہ کوئی حل کر ہی نہیں سکتا تھا، چونکہ ان کا تو ماننا یہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں، ان سے اگر کوئی مانگتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ کیسے حل کر سکتے تھے؟ تو کتنے دن پھرنے پھرانے کے بعد داتا دربار کے آستانے کے پاس سے یہ لوگ اسے لے کے گزرے۔ تو داتا علی حجویری درویشوں کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے، آپ نے خود اس کے اندر کشش ڈال دی۔ تو وہ پوچھنے لگا یہ جو یہاں پہ ہجوم ہے یہ کیسا ہجوم ہے؟ تو کہنے لگے یہاں لوگ شرک کرتے ہیں، یہاں پہ جو ہے لوگ کفریات جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ قائم ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے یہاں اندر جانا ہے۔ تو انہوں نے بڑا منع کیا، لیکن وہ اصرار کرتا ہے، اندر چلا گیا۔ ساتھ ان کی پارٹی کے لوگ بھی چلے گئے کہ ہم اسے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ پکا کریں گے کہ یہ دیکھو یہ شرک ہو رہا ہے، وہ شرک ہو رہا ہے۔ جب وہ داتا علی حجویری کے مزار کے پاس گئے تو وہاں ایک بزرگ نظر آئے، تو پوچھنے لگے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اس انگریز کے ساتھ ان کی گفتگو شروع ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ میں ایسے مسلمان ہوا تھا اور میں ایسے ایسے آیا ہوں۔ تو جب بات گفتگو تھوڑی لمبی ہوئی تو بزرگوں نے پوچھا کہ کیا پیو گے، ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے؟ تو وہ ٹھنڈے علاقے کا تھا، کہنے لگا حضرت میں گرم جو ہے وہ پیوں گا۔ تو بزرگوں نے ایسے ہاتھ ہوا میں لہرایا اور ہاتھ میں ایک چائے کی پیالی یا کپ آ گیا، اور اسے جب اس انگریز نے وہ کپ دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو پوچھنے لگا کہ وہ بابا جی کہاں چلے گئے اور یہ معاملہ وہ بزرگ کہاں گئے؟ وہ پوچھنے گئے پہلے بتاؤ کہ تم بے ہوش ہو کیوں گیا تھا اور تجھے کیا ہوا تھا وہ کپ دیکھ کر کے کہ تو بے ہوش ہو گیا؟ اور وہ بابا جی تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو مسئلہ میں حل کرنے کے لیے وہاں اپنے علاقے سے تمہارے پاس آیا تھا، وہ مسئلہ وہ بابا جی ایک لمحے میں مجھے سمجھا کے چلے گئے ہیں۔ یہ جو کپ تم دیکھتے ہو، یہ جو پیالی دیکھ رہے ہو، یہ پیالی پاکستان کی نہیں ہے، یہ کسی ہوٹل کی پیالی نہیں ہے، یہ پیالی میرے گھر کی پیالی ہے، اور یہ کپ میرے گھر کا کپ ہے
جس کے ساتھ میں چائے پیا کرتا تھا، اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جیسے یہ کپ ایک لمحے میں وہ بابا جی پاکستان میں لا سکتے ہیں، ایسے ہی آصف بن برخیا نے وہاں سلیمان پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے وہ تخت ایک لمحے میں بلقیس کا سلیمان پیغمبر کی بارگاہ میں لا کے حاضر کر دیا تھا۔ تو مجھے اب سمجھ آ گئی کہ جیسے یہ کپ آ سکتا ہے ویسے وہ تخت بھی آ سکتا تھا۔ اس انگریز نے پھر ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کیا اور کہا اب میرا جینا مرنا جو ہے یہ یہاں پہ ہے۔ وہ واپس گیا، واپس جا کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کسی دن کوئی عجیب و غریب معاملہ ہوا تھا؟ کہنے لگی ہاں ایک دن ایسا ہوا کہ ہم لوگ چائے پینے کے لیے بیٹھے تھے، جس کپ میں آپ چائے پیتے تھے وہ کپ غائب ہو گیا۔ اس نے کپ نکال کے دکھایا، یہ وہی کپ ہے؟ کہنے لگی ہاں یہ تو وہی ہے جس میں آپ چائے پیا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ کپ ایک بابا جی لاہور داتا علی حجویری کے دربار پہ بیٹھے تھے، یہ کپ فلاں فلاں دن فلاں فلاں وقت کو یہاں سے گیا تھا اور وہاں میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ کہنے لگا آج کے بعد بس میری زندگی کے جتنے دن ہیں وہ داتا علی حجویری کے آستانے پہ گزاروں گا۔ اس نے ساری کی ساری زندگی داتا علی حجویری کے آستانے پہ جھاڑو لگاتے گزار دی۔ جب موت آئی تو اس کی قبر آج بھی داتا علی حجویری کے قبرستان میں موجود ہے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ نے انہیں کتنا نوازا ہوتا ہے۔ اب آپ ایسے لوگوں سے کنارہ کریں جو لوگ اللہ والوں کے خلاف بولتے ہیں اور کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے، ان سے تو وہ نیا مسلمان انگریز اچھا تھا کہ جو سمجھ گیا تھا کہ جو کچھ بھی ملتا ہے رب کے بندوں سے ہی ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے بندوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔